سورة البقرہ آیت نمبر 172۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ لفظی ترجمہ ہے یا ایھا الذین، جو لوگ آمنو ایمان لائے، کلو کھاؤ، من سے طیباتی پاکیزہ ماں جو رزقنا ہم نے عطا کیا کم تم کو، وا اور اشکرو شکر کرو، لی واسطے اللہ رب العزت کے، ان اگر کنتم تم ہو، ایاہو صرف ہو اسے، تعبدون پوچھتے ہو، عبادت کرتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ ہے اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی بجا لاتے ہو۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کھانے سے منع نہیں فرمایا، ہاں اسراف سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن ہرگز اسراف یعنی حد سے نہ بڑھو، ضائع نہ کرو، اس کا یہ مفہوم بھی ہے۔ اسی طرح کئی مقامات پر رزق الہی کو کھانے استعمال کرنے، سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 168 ہے، سورہ مائدہ ہے آیت نمبر 87 ہے 88 ہے، سورہ اعراف ہے آیت نمبر 31 ہے 32 ہے، سورہ نحل ہے 114 میں اسی مضمون کو بڑے بھی پیارے انداز سے جس کا خلاصہ بیان کیا گیا، یہ بیان کیا گیا۔ الغرض اسی طرح کے بہت سے 20 مقامات ہیں جہاں رزق الہی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی گئی ہے، صرف یہ شرط لگائی گئی ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ۔ حرام چیزوں سے مراد یعنی حرام ذریعے سے حاصل کر کے نہ کھاؤ، کھا کر غافل نہ ہو جاؤ، یہ چیزیں تمہیں اطاعت الہی سے دور نہ کر دیں۔ کھا پی کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، چنانچہ فرمایا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، کیونکہ حرام انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔